یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب کا مہینہ، جس کے معنی اور جس کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی اسلامی مہینے 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو خصوصیت کے ساتھ اہمیت اور حرمت اور ان کا احترام واجب قرار دیا گیا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں جن کی بے حد عزت اور احترام ملحوظ رکھا جائے۔ وہ 4 مہینوں میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور 4واں مہینہ رجب المرجب ہے جو اب چل رہا ہے۔ ان 4 مہینوں کی تعظیم اور ان کا احترام یہ ملت ابراہیمی سے چلا آ رہا ہے، جو کہ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کو قابل احترام سمجھا جاتا تھا، اور ان مہینوں میں آپس کی جنگ، جہاد، ساری لڑائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے اور دیگر مہینوں کا انتظار کرتے تاکہ ان مہینوں میں ہم آپس کی جو بھی خصومات ہیں، جھگڑے ہیں، ان کو ان مہینوں میں وہ نکالتے۔ زمانے جاہلیت میں ان مہینوں میں طرح طرح کے رسم و رواج اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی، تو رجب المرجب میں بھی ایک رسم کا شکار تھے۔ وہ یہ تھی کہ اس مہینے میں وہ قربانی کا اہتمام کرتے۔ وہ قربانی یہ ہوتی کہ اونٹنی کا پہلا بچہ اس ماہ میں اس کو ذبح کر دیا جاتا اور ایک بکری ذبح کر دی جاتی بتوں کے نام پر۔ تو اسلام جب آیا تو اس رسم کا خاتمہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا فروا ولا عتیرتا، پہلے بچے کی قربانی اور وہ بھی بتوں کے نام پر، اسی طرح اپنی پالتو بکری کی قربانی بتوں کے نام پر، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو جانور اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر، کسی دوسرے کی منت، کسی نظر و نیاز میں ذبح کیا جاتا ہے تو پھر وہ زمانے جاہلیت کی نقل ہے، وہ شرک ہے۔ ہمارے لیے وہی گوشت حلال ہے جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ تو یہ رسم و رواج اس زمانے میں پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا فروا ولا عتیرتا فرما کر اس کی نفی فرمائی اور اس کا خاتمہ کیا، اور ان 4 مہینے کے احترام کو باقی رکھا گیا۔ احترام کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے ان مہینوں میں؟ قابل احترام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ نیک اعمال کا اہتمام ہو، ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو۔ ویسے سال کے 12 مہینے ہر مسلمان کو اچھے اعمال کرنا ضروری ہے اور برائیوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن قابل احترام مہینوں میں گناہوں کی قباحت اور برائی بڑھ جاتی ہے اور نیکیوں کی قیمت اور اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پی رہا ہے مسجد کے باہر بھی اس کو شراب پینا درست نہیں ہے،
حرام ہیں، لیکن ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہے تو مسجد کے احترام کی وجہ سے اس شراب پینے کی برائی اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی دیگر مہینوں کی برائی اور ان 4 مہینوں کی برائی دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن وہی شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ثواب میں اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جگہ قابل احترام ہے۔ ایسے ہی نیک اعمال، روزوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، ذکر و تلاوت کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام دیگر مہینوں کے مقابلے میں رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام میں ان کا اہتمام کرنے سے ان کے ثواب اور فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کو رمضان المبارک کی آمد کا اور اس مہینے کو پانے کا بے چینی سے آپ کو انتظار رہتا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام دعا کا اہتمام فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکتیں عطا فرما اور ہماری زندگی کو رمضان تک دراز فرما، ہمیں رمضان المبارک ماہ مہمان عطا فرما۔ یہ آپ علیہ السلام کی اس مہینے کے تعلق سے تعلیمات ہیں۔ اب اس مہینے میں ہمیں کون سی نماز پڑھنا ہے، کتنے دن کے روزے رکھنا ہے، کون سی تاریخ کے روزے رکھنا ہے، اس سلسلے میں شریعت کوئی تعین نہیں کی، متعین نہیں کیا۔ آپ جتنے چاہے روزے رکھیں، جو تاریخ کو چاہے روزے رکھیں، جو چاہے نماز پڑھیں۔ شریعت جب کسی چیز کی تعین نہیں کرتی، کسی تاریخ کو متعین نہیں کرتی، اگر ہم اپنی طرف سے کوئی تاریخ متعین کرتے ہیں تو پھر یہ دین میں اضافہ کرنا ہوا، جو کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ ہم خطبے میں سنتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر اضافہ چیز، ہر دین میں اضافہ کی ہوئی چیز گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ کیونکہ جو شخص دین میں اضافہ کرتا ہے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں، تو وہ شخص اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کما یخرج الشعر من العجین، جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، آٹے میں حرکت پیدا نہیں ہوتی، ایسے ہی دین میں اضافہ کرنے والا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ فرشتوں کی فہرست میں وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ حکومت کی فہرست میں مسلمان باقی رہتا ہے، لیکن اس کو اور اس کے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ تو دین میں اضافہ کرنا اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید میں یہ جہالت ہے، نادانی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جانا ہے۔ اگر ہمارے باپ دادا ایسا کام کرتے ہیں، شریعت جس کو منع نہیں کرتی، شریعت میں، اسلام میں، تعلیمات اسلام میں وہ ثابت ہیں، وہ موجود ہیں، تو پھر ہم اس کو اپنانا چاہیے۔ اگر وہ رسم و رواج، وہ ساری باتیں، وہ ساری عیدیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، یہود و نصارہ کے مشابہ ہیں اور مشرکین کے مشابہ ہیں اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، پھر بھی ہم ان کو اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں کہ ہمارے یہ چیز بڑوں سے چلی آ رہی ہے، بڑوں سے چلی آنا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے باپ دادا انبیاء نہیں تھے، صحابہ نہیں تھے۔ انبیاء کی بات، انبیاء اگر ہمارے باپ نبی ہوتے تو ان کی جو بھی ہم تقلید کریں گے، جو بھی بات کو مانیں گے وہ حق ہوگی، وہ سچ ہوگی، کیونکہ ان کے پاس وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے، آسمان سے وحی آتی ہے، تو پھر وہ بات سچی ہوتی ہے۔ ہمارے باپ دادا سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی برے ماحول انہیں ملتا تھا، وہ بھی دنیا میں پھنسے ہوئے تھے، وہ بھی غیر قوموں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو اس طرح ان میں رسمیں آ چکی تھیں۔ تو اس مہینے کا خصوصیت کے ساتھ ایک پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ ہم بیجا رسم و رواج سے اپنے آپ کو مکمل بچائیں، ہر عمل کو، ہر خوشی کو،
ہر غم کو زندگی کے ہر موڑ میں، چاہے دنیا کا کوئی کام ہو، آخرت کا کوئی کام ہو، ہر کام کو پوچھ کر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا، پوچھو، اہل ذکری، علماء سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کسی بات کو نہ جانتے ہو۔ اس کے باوجود انسان پوچھتا نہیں ہے، معلوم نہیں کرتا، دریافت نہیں کرتا، برائی کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر قیامت میں وہ جائے گا اللہ کے پاس عذر پیش کرے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو اس کا عذر چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا، حلال و حرام کا فرق ہو جائے، جائز اور ناجائز کا علم ہو جائے، موٹے موٹے مسائل معلوم ہو جائے، ان باتوں کو سیکھنا شریعت نے فرض قرار دیا ہے۔ تو ہم اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کوئی تعین، کوئی تاریخ متعین کے بغیر، دن مقرر کیے بغیر ہم جتنی چاہے عبادت میں اضافہ کریں، اور جتنا چاہے اس مہینے میں ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ جس طرح اس مہینے میں نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پھر گناہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی بھی ایسے ہی بڑھ جاتی ہے۔ جن مہینوں کا احترام مشرک کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا، اگر ان مہینوں کا احترام اسلام ان کو باقی رکھتا ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے بدرجہ اولیٰ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس کو اپنانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں شب معراج مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت اسی مہینے کی 27 تاریخ کی بتائی آتی ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر، پہلے دنیا کے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان سارے مقامات کی سیر کراتے ہوئے وہاں دو رکعت نمازیں ادا کرتے کرتے پھر مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت، پھر وہاں سے جنت کی طرف، آسمان کی طرف سیڑھی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ساتوں آسمان میں انبیاء کا استقبال، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اس کے بعد صریف الاقلام، پھر اللہ سے قرب کا ملنا، اللہ سے ہم کلامی اور نماز کا تحفہ دیا جانا، جنت اور جہنم کا مشاہدہ، یہ ساری چیزیں ایک روایت کے مطابق اسی مہینے میں، اس مہینے کی 27 کی شب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدن کے ساتھ، باڈی کے ساتھ، بیدارگی کی حالت میں، ایسا نہیں کہ خواب میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات اللہ کی ذات نے آسمانوں کی سیر کرائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب المرجب، ایک روایت کے مطابق اس رات اللہ نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، اور اس کے بعد کا واقعہ، آسمانوں کا واقعہ، یہ احادیث میں آتا ہے، صحیح احادیث میں آتا ہے، جس کا انکار کرنا آدمی کے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ مہینے میں، اس مہینے کو اس وجہ سے بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور نماز کا تحفہ دیا گیا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے میں ہم خوب عبادات کا اہتمام کریں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اہتمام کریں جو دعا اس مہینے کے شروع سے آپ علیہ السلام کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس دعا کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قابل احترام مہینوں کا احترام ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بیجا رسم و رواج اور گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔